بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات بآواز بلند. درود اس انداز میں پڑھیے کہ پڑھنے کو دل چاہنے لگے. توجہ ہے، میں بات شروع کروں. جو کچھ ارادے میں تھا وہ تو ہو نہیں سکا. اب جتنے لمحات مجھے آپ سے گفتگو کی اجازت دیتے ہیں، کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں بھی آپ سے زیادہ باتیں ہو سکیں. ظاہر ہے جس کا یوم منا رہے ہو، جتنی گفتگو ہوگی، گفتگو کا قبلہ مرکز محور وہی ذات پاک ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا بابا؟ سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھی میں نے. آیت بڑی مشہور ہے، یقیناً آپ نے علماء سے، خطباء سے، واعظین سے بہت مرتبہ سنی ہوگی. مجھے اسٹیج پر پڑھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس آیت کہ اسرار و غوامض کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، آج تک اس آیت کا صحیح ترجمہ تک نہیں ہو سکا. میں آیت پڑھتا ہوں، پھر جو ترجمہ ہوتا ہے وہ سناتا ہوں، پھر اس میں جو نقائص ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو حقیقی ترجمہ اور تفسیر ہے وہ پیش کرتا ہوں. ارشاد ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اب جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص ایک نفس کو قتل کرے، ایک جان کو قتل کرے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے کائنات کے پورے انسانوں کو قتل کر ڈالا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو اسے زندہ رکھے گویا اس نے کائنات کی پوری انسانیت کو زندہ رکھا. دوسرے حصے کا ترجمہ صحیح ہے، اس سے بحث نہیں. پہلا حصہ من قاتل نفسا، جو ترجمہ آپ کو سنایا جاتا ہے کہ جو ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کرے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ ترجمہ صحیح نہیں، اس میں غلطی نہیں، غلطیاں ہیں. میں میلسی والوں کوئی حجرہ بند کر کے کسی مٹکے میں منہ ڈال کے سرگوشی نہیں کر رہا. دن کی روشنی ہے، میدان ہے، ممبر کی بلندی ہے، سپیکر پہ بات کر رہا ہوں، اور اس عزا خانے کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کی حوضہ علمیت تک کی علمی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں کہ اس ترجمے میں غلطی نہیں بلکہ کئی غلطیاں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے بابا
اللہ نے من قاتل رجلا نہیں فرمایا، من قاتل نفسا، جو نفس کو، اور اگر یہی مان لیا جائے حاجی صاحب کہ ایک بندے کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے، اب سارے شیعہ سنی دوست سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، فتویٰ تم دو گے، میں تفسیر اور جرح بعد میں کروں گا، اب قابو رہنا، پکے رہنا اسی ترجمے پر کہ جو ایک بندے کو قتل کرے گویا اس نے کائنات کے ہر بندے کو قتل کیا، تو ذرا فتویٰ جو فرعون کو قتل کرے، سمجھ میں آئی بات؟ جو نمرود کو قتل کرے، جو ابو جہل کو قتل کرے، جو ابو لہب کو قتل کرے، جو شمر کو قتل کرے، گویا اس نے پوری کائنات کی انسانیت کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے تمام بشریت کو قتل کیا، لفظ ناس ہے، اور جانتے ہو ناس میں کون کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی بھی ناس میں، سورہ بقرہ کو پڑھنا، افیزو ہے سو افاظ الناس، رسول بھی ناس میں، تو یہ تو اس نفس کی بات کر رہا ہے اللہ کہ جس کو قتل کیا جائے تو سمجھو علی قتل ہو گئے، محمد مارے گئے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تیرے میرے قاتل کی بات نہیں، کچھ پلے پڑی یا سر سے گزر گئی؟ ہاں، کیونکہ تشریح در تشریح کا تو وقت نہیں ہے میرے پاس، اور یہ جو کچھ بھی کرنا ہے منظور اسد کے ساتھ کرنا، کیونکہ ہر پڑھنے والے سے پہلے پہنچا ہوں میں۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ کسی اچھے وقت پہ پڑھا لو تاکہ میں کھل کر چار باتیں سامعین سے کر سکوں۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہ کس دروازے سے گزروں، کسے چھوڑوں، کسے بند کروں، کسے کھلا رہنے لوں۔ جو نفس کو قتل کرے گویا اس نے کائنات کے تمام نفوس کو قتل کر دیا۔ اب کوئی بندہ مجھے قتل کر دے تو گویا اس نے رسول کو قتل کر دیا، اس نے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو قتل کر دیا، اور میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بحث کرتا۔ جاؤ علماء لغت سے پوچھنا، ناس کے معنی انسان نہیں، انسان کا لفظ قرآن میں الگ استعمال ہوا ہے، اور یا ایھا الناس کا الگ، اس کی گردان ہے، اس کا مادہ ہے نوس، ناسا ینوسو، اس کی گردان ہے۔ جاؤ لغت ہی ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ناسا اے تحرکا، ہر حرکت کرنے والی مخلوق ناس ہے جی۔ تو اب جبریل سے سلسائل تک فرشتے بھی ناس میں، آدم سے میرے نبی تک انبیاء بھی ناس میں، علی سے ہادی مہدی تک تمام ائمہ بھی ناس میں، میں اور آپ بھی۔ تو ہماری جان اگر اتنی قیمتی ہے تو پھر قرآن میں یہ کیوں ہے النفس بالنفس، ایک جان کے بدلے ایک جان کو قتل کرو؟ نہیں، یہ تماشا کیا ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ ایک نفس کو مارنے والے نے گویا پوری کائنات کی انسانیت کو مار دیا، اور دوسری طرف النفس بالنفس، ایک نفس کے بدلے ایک نفس، اور وہاں بھی ترتیب فضیلت کو ملحوظ رکھا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد کو مارنا، غلام کے بدلے غلام کو مارنا، عورت کے بدلے عورت کو مارنا۔ جب اللہ اور آزاد اور غلام کو ایک میزان میں نہیں تولتا، اللہ، تو پھر مقصد کیا ہے خدا کے کہنے کا؟ کہ جس کی حیات سے کائنات کی حیات وابستہ، اور جس کے قتل سے کائنات کا قتل مربوط،
کون ہے وہ نفس؟ مارا جائے تو کائنات مر گئی، زندہ ہے تو کائنات باقی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب وقت نہیں ہے زیادہ، بس پہلے نتیجہ سن لو پھر دو باتیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قاتل نفسا، فرمایا ہے من قاتل نفسن۔ یہ نفسن پر دو زبریں پڑی جا رہی ہیں، ہے نا؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، عربی میں تنوین کہلاتے ہیں۔ جاؤ پوچھو علماء سے، پہلے تحقیق کرو کہ نفسن پر جو تنوین ہے یہ تنوین کون سی ہے؟ مگر یہ ظاہری مولویوں کو خبر نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے نحو میں 5 قسم کی تنوین پڑھی ہے اور بس، آگے استاد نے پڑھائی نہیں۔ لیکن جب علم اپنی وسعت کی سرحدیں تلاش کرتا ہے تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ تنوین کی 5 نہیں 7 قسمیں ہیں۔ ان 5 کے علاوہ ایک تنوین وحدت ہے اور ایک تنوین عظمت ہے۔ سر اٹھاؤ، یعنی کبھی تنوین عظمت کے لیے آتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک مشہور حدیث یاد دلاتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچے بھی بات کو سمجھ جائیں۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، یہی ترجمہ کر کے بھاگ جاتے ہیں مولوی صاحبان، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ پہلے بھی زنانیاں نہیں لڑتی رہی تھیں۔ لڑتے پہلے بھی مرد رہے تھے، کوئی عورت میدان جنگ میں نہیں گئی۔ کیوں پڑھتے ہو حدیث اگر صاحب حدیث کی منشا کی سمجھ نہیں؟ کیوں پڑھتے ہو آیت اگر آیت بھیجنے والے کی مشیت کی سمجھ نہیں؟ مرد کو نہیں۔ اگر رسول فرماتے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، پھر ٹھیک تھا ترجمہ کہ مرد کو دوں گا۔ رسول فرما رہے ہیں رجلن، یہ رجل پر تنوین ہے، یہ ہے تنوین عظمت، کل علم ایک عظیم مرد کو دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب میرے سامنے سمجھ گئے بات کو؟ ہے آج تک دیتا رہا ہوں مردوں کو، کل علم دوں گا عظیم مرد کو۔ ہاں تو رجلن پر کون سی تنوین ہے؟ تنوین عظمت۔ اب میرا مجمع سمجھ جائے گا، من قاتل نفسا، جس نے عظیم نفس کو قتل کیا۔ اللہ اللہ غور فرمایا آپ نے؟ جی یہ ہے مقصد، تیری میری جان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ ذات ہے حاجی صاحب کے جسے اللہ نے نفس سے زیاد کیا، اور نفس عام نہیں، عظیم نفس۔ تو آؤ میرا ساتھ دو شیعہ سنی دوستوں، مل کر قرآن سے ڈھونڈیں کون ہے وہ ذات جسے اللہ نے نفس کے نام سے پکارا ہو۔ مشتاق نبی کی پوری کائنات پھر لی میں نے، پھرتے پھرتے میدان کربلا سے گزرا تو وہاں اللہ کی آواز سنی میں نے، حسین سے خطاب کر کے کہہ رہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنۃ۔ اللہ آپ نے حسین کو نفس کہا، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک
राज़ियतुम मर्ज़िया, आए नफ्स मुतमइन्ना, रुजू कर, पलट आ, लौट आ। अल्लाह अकबर। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है अजनबी बख्श, बड़ा फर्क है। लौटता हर कोई खुदा की तरफ है, लौटने में फर्क है। नहीं, मैं आपको चलो बोखल ना करूं, याद दिलाता चलूं। 35 जगह कुरान में, पूरी 35 आयतों में रुजू का जिक्र है। 29 दफा गायब के सीगे से और 6 दफा मुखातब के सीगे से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इन्नकुम इलैना तुरजाऊन। हर नफ्स मौत को चखने वाला है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे, लौटाए जाओगे। ये कह रहा है पूरी औलाद आदम से, सुम्मा इन्नकुम इलैना तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। और सूरह बकरा की एक आयत याद दिलाता चलूं, सबको पता है, आप हाफिज हैं उस आयत के, लेकिन आज मेरी ज़बानी भी सुन लो। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल अपनी पाकीज़ा ज़बान से खुशखबरी दे दो उन साबिरीन को कि जब उन्हें मुसीबत छू भी ले तो वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। ना 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 ना, बहुत थोड़े लोग समझे, अक्सरियत के सरों से गुजरी। कायनात के इंसानों से कहा तुरजाऊं, तुम लौटाए जाओगे। और एक तबका कह रहा है हम लौटेंगे। और ये आम तबका नहीं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह कहते हैं यही तो वो लोग हैं जिन पर मेरी सलावात भी है। अल्लाह उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, इन पर मेरी रहमत भी है, सलावात भी है। अब जो कि मजलिस का उन्वान और है, फिर किसी मजलिस में याद दिलाना तो बताऊंगा। मालूम होता है कि मौलवी जो सलवात का तर्जमा रहमत करते हैं ये गलत है, वरना अल्लाह ये ना कहता कि उन पर सलवात भी है और रहमत भी है। अल्लाह ने सलवात को अलग गिना, हाँ, सलवात का जिक्र अलग, रहमत का जिक्र अलग। तो मालूम होता है सलवात और है, रहमत और है। तो सलवात वाले घराने के लिए क्या कह रहा है कि ये लौटेंगे, और कायनात से क्या कह रहा है, लौटाए जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अब मैं मिसाल देता हूं ताकि बच्चा भी समझ जाए। एक बंदा मजलिस में आता है और एक लाया जाता है, और कोई फर्क समझ में आया मेरे सामने इनके? नहीं, एक आता है एक लाया जाता है। मालूम होता है जो आता है वो इख्तियार से आता है, मर्जी से आता है। जो लाया जाता है वो जबर से आता है, कोई और पकड़ के लाता है। तुम मरने के बाद लौटाए जाते हो, और सलवात वाले खुद लौटते हैं। और जब लौटना एक जैसा नहीं, जिन्स एक जैसी कैसे है? अल्लाहु अकबर। कायनात लौटाई जाती है, मालूम होता है इनकी मौत जबरी है, और सलवात वाले लौटाए नहीं जाते, और राजिऊन खुद लौटते हैं। मालूम होता है इनकी मौत इख्तियारी है,
اور اسی لیے دو مثالیں قرآن میں واضح لفظوں میں موجود ہیں، ایک نبی سے کہا اور ایک نواسہ نبی سے کہا۔ نبی سے یوں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے نبی جب تبلیغ سے فارغ ہو جانا، جانشین بنا دینا کسی کو، اور جب جانشین بنا لینا اِلیٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ پھر یہ نہیں کہا کہ مر جانا، پھر لوٹ آنا۔ اللہ اللہ پھر لوٹ آنا، یعنی نبی سے کہا لوٹ آنا۔ تمہیں ہی نیند آ رہی ہے تو پھر بس نہیں، مجھے تم سے بہت زیادہ، اور یہ بھی بخدا اس کی وجہ سے نہ پڑھتا، میں چلا جاتا۔ شاگرد تھا، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ بگاڑنے کو سوائے اللہ اور آل محمد کے میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے کہ ان کا کیا جرم ہے جو اتنی گرمی میں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں تو بس کوشش کرو، میں دو چار باتیں سن لو، سمیٹ لیتا ہوں میں۔ کیا کہا رسول سے؟ جب فارغ ہو جانا جانشین بنا دینا، اور جب جانشین بنا چکنا پھر شاد بات جی کرو، لوٹ آنا۔ یا حسین سے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے حسین لوٹا لوٹا۔ شیعہ سنی بھائیو دیکھنا میری طرف، لوٹ کدھر؟ رسول سے کیا کہا تھا؟ کدھر لوٹ؟ الی ربک فارغب، رب کی طرف لوٹ حبیب خواہ۔ اور حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ ارجعی الی ربک، رب کی طرف لوٹ۔ رسول سے بھی کہا رب کی طرف لوٹ، حسین سے بھی کہا رب کی طرف لوٹ۔ یہ آیتیں ہیں، روایتیں نہیں۔ یہ آیتیں ہیں، روایتیں نہیں۔ دونوں سے کہا الی ربک، الی ربک، رب کی طرف۔ زمین پہ بیٹھ کر پیسہ تو نہیں لگتا یہ کہہ دیا جائے میں ان جیسا وہ مجھ جیسے، ثابت بھی تو کر۔ یا ثابت کرنے پہ پسینہ آتا ہے۔ آؤ ہمارے بارے میں کیا کہا؟ پڑھ سورہ طٰہٰ۔ کون سا سورہ؟ سورہ طٰہٰ۔ شک ہو تو قرآن مجید بھی میز پہ لے آؤ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا تمہیں مٹی سے بنایا، اسی لیے مرنے کے بعد تمہیں مٹی کی طرف بلایا۔ منہا خلقناکم، تمہیں خلق بھی مٹی سے کیا، وفیہا نعیدکم، تمہیں لوٹایا بھی مٹی کی طرف، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت کے دن تمہیں پھر نکالیں گے مٹی سے۔ ہم چونکہ مٹی سے بنے تھے، ہماری اصل مٹی تھی، ہم لوٹے مٹی کی طرف۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے لوٹتی ہے اصل کی طرف، تو لوٹ رہا ہے مٹی کی طرف۔ محمد سے کہہ رہا ہے الی ربک، رب کی طرف لوٹ۔ حسین سے بھی کہہ رہا ہے الی ربک، رب کی طرف لوٹ۔ میں اور تم کدھر لوٹے؟ مٹی کی طرف۔ نبی اور حسین کدھر لوٹے؟ رب کی طرف۔ یہ آیت قرآن سے نکال، ورنہ میں تیری گردن پہ پاؤں رکھ کے منواؤں گا کہ تو مٹی سے نکلا تھا، مٹی کی طرف لوٹا۔ یہ ربوبیت سے نکلے تھے۔ تو کون ہے وہ عظیم نفس؟ حسین یا تو دکھا، حسین کے علاوہ تو دکھا کسی کو اللہ نے نفس کہا ہو۔ اور اگر نہیں دکھا سکتا، یا کم از کم جب تک نہیں دکھا سکتا تب تک تو گزارا کر حسین پر، ٹھیک ہے نا؟ جب تجھے کوئی دوسرا نفس نظر آ جائے گا میں حسین کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا بابا؟ بھئی ہمیں تو سودے سے غرض ہے،
اگر کسی دوسری دکان سے بھی اسی قیمت کا ملتا ہے تو ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے، ادھر سے خرید لیں گے۔ تو جب تک نہیں ملتا دوسرا نفس، حسین پہ گزارا کر۔ یہ ہے وہ نفس جو عظیم نفس ہے۔ اب سن آیت، من قاتل نفسا، اب نہیں شیعہ سنی دوستو، یا تو کوئی دوسرا نفس ہے تو دکھاؤ، وقت جتنا مانگو میں چپ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر میری تسلی کے لیے سب حلالی موالی مل کے بول کے بتاؤ کون ہے عظیم نفس۔ تو پھر مجھے حق ہے نا میں ترجمہ کروں، جو حسین کو قتل کرے۔ اللہ اللہ جو حسین کو قتل کرے، گویا اس نے پوری کائنات مار دی، اس نے آدم سے محمد تک نبی مار دیے، اس نے سارے امام مار دیے، اس نے سارے فرشتے مار دیے، اس نے روحانیین کروبیین مار دیے، وہ من احیاہا، اور جس نے اسے زندہ رکھا۔ اللہ اللہ۔ اور آؤ آج راز کا حل بتاؤں تمہیں علی والو، تو معلوم ہوا حسین بقائے کائنات کی ضمانت ہے، حسین ہی حیات کائنات ہے۔ اگر حسین زندہ کائنات زندہ، یعنی حسین سے جب وابستہ ہے حیات۔ یہی تو وجہ ہے مولوی قادر عشق، مجھے آج سمجھ میں آئی کہ آپ لوگ کیوں کندھے ہلاتے ہیں، کیوں کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع و افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ یہ زمانے کو بتایا جا رہا ہے حسین ہی تھا، مر کے بھی مرا نہیں ہے۔ اللہ بہت تیز بھاگ رہی ہے کم وقت گھڑی۔ حسین ہی تھا کیونکہ دل میں حسین ہے جو حیات کائنات کا ضامن ہے۔ اور ضمیر حسین شاہ، میں نے اب ایک لفظ الگ الگ مجلس مانگتا ہے، کروں تو کیا کروں؟ علم الحروف ایک الگ علم ہے ابھی ہاں، یہ 28 حروف، کسی زبان میں 29، 35 سے زیادہ حروف دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ ہاں، اور یہ حرف بھی اللہ نے بنائے ہیں، تو اللہ کا علم محدود نہیں تھا، وہ 35 ارب بھی بنا سکتا تھا، 28 کروڑ بھی بنا سکتا۔ یہ 28 جو بنے عربی کے 28 ہیں، تو یہ 28 حرف الف سے یہ تک کیوں بنائے؟ اس میں اسرار ہیں ہاں، جس کے بتانے کا وقت نہیں، اور ہر حرف میں اس نے اپنی کوئی نہ کوئی صفت رکھی۔ اچھا، جو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک حرف بنایا اور بس، پھر دوسرا حرف الگ سے نہیں بنایا، پھر باقی 27 حرف اسی حرف کو استعمال کر کے بنائے۔ جی، وہ حرف کیا تھا؟ الف۔ کبھی اسے مستقیم رکھا، کبھی اسے مستطیل کر کے نقطہ نیچے لگا دیا، کبھی نقطہ اوپر لگا دیا، کبھی 2 اوپر، کبھی 3۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہی لفظ استعمال ہوتا، وہی حرف، ایک حرف۔ الف کا حرف اپنی میراث بنایا کہ یہ میری توحید پر دلیل ہے۔ بے اپنے حبیب کی جاگیر بنایا اور کہا چونکہ اے نبی علی اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، علی کے لیے الگ حرف نہیں، یہ نقطہ ہے۔ جس طرح نقطہ ضامن ہے بے کی بقا کا، جیسے نقطہ پہچان ہے بے کی، نقطہ ہی بتاتا ہے نا کہ یہ تے نہیں بے ہے، یہ سے نہیں بے ہے، نقطہ ہی بتاتا ہے نا۔ ہاں، تو اس کو بنا، تو مطلب یہ ہر حرف کو اللہ نے اپنی کوئی نہ کوئی صفت دی۔
تو میں نے حاجی صاحب جب حروف پر تحقیق کی تو ایک بات، آؤ آج تو میں مفت میں ایک عمل بتا دوں. ہاں، طلوع آفتاب سے پہلے لکھنا شروع کرو. روزانہ 1000 ہے لکھو. یہ جیم والی ہے، کاغذ پر روزانہ 1000 ہے لکھو. لکھ کر کسی نہر میں، دریا میں، بہتے پانی میں وہ کاغذ ڈال دو. 40 دن ایسے کرتے رہو، تم ہے کے حرف کے عامل بن جاؤ گے. گرمی نہیں، سورج سوا نیزے پہ آ جائے، شعلے برس رہے ہوں، 8 دفعہ حرف ہے لکھ کر یا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو. کائنات پیاس سے مر جائے گی، گرمی سے جل کے مر جائے گی، تم نہیں مرو گے. ہاں، یہ حرف ہے میں تاثیر ہے، جلنے نہیں دیتا، پیاس سے مرنے نہیں دیتا. کہ شبیر کے ماتمی آگ پہ ماتم کر کے جلتے کیوں نہیں؟ حسین کی ہے کا اثر ہے. سمجھنا ہے بات؟ یہ ہے حیات کائنات کا دامن. یا جو چیز میلسی والوں مفت ملے اس کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا، جس پہ اپنے ٹکے لگے اس کا احساس ہوتا ہے. تمہیں حسین مفت میں مل گیا ہے نا؟ جبریل کو جانتے ہو؟ عام فرشتہ. 14 کے علاوہ، صرف 14 کے علاوہ کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی اللہ کے اتنا قریب نہیں جتنا جبریل. جی جی جی، سید المقربین، ملائکہ مقربین کا سردار. کیا نہیں ہے پلے جبریل کے؟ سب کچھ ہے. ٹھیک. ایک دن سدرہ پہ کھڑا ہے، اللہ نے پوچھا جبریل، ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت ہوتی ہے، کاش میں یہ بن جاتا، کاش میں وہ ہو جاتا. ویسے تو میں نے تمہیں نوری بنایا، ملک بنایا، مقرب بنایا، روح الامین بنایا، سید الملائکہ بنایا، اپنے نظام تدبیر کا مدبر بنایا. آدم سے عیسیٰ تک نبی انتظار میں ہے تیری، لیکن کیا تیرے دل میں بھی کبھی کوئی حسرت آئی کہ یہ ہوتا میں؟ سر اٹھانا شاہ سنی دوستو. جبریل نے کہا پالنے والے تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں نا، یہ جو تیرے دائیں بائیں فرشتے کھڑے ہیں یہ تو نہیں جانتے. اونچی آواز میں ان کو بھی بتا کیا ہے حسرت تیری. بس اب راضی رہنا، اور اسی پہ میں سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو. کہا پالنے والے اور کوئی حسرت نہیں، سب کچھ دیا ہے تو نے مجھے. ایک دن تو نے مجھے مدینے بھیجا، میں نے جا کے دیکھا کان الحسین مضطجعا فی مہدہ، حسین اپنے گہوارے میں لیٹا ہوا تھا. حسین کے نانا نے، جیسے بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونا رکھتے ہیں، حسین کے نانا نے حسین کے گہوارے کے دائیں بائیں 2 بڑے بڑے عقیق احمر لگائے ہوئے ہیں، یمنی عقیق. اور مقصد رسول کا یہ ہے کہ حسین کبھی اس عقیق سے کھیلے، کبھی اس عقیق سے کھیلے. جب میں گیا تو حسین اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان عقیقوں کو نوچ رہا تھا. بس اسی وقت میرے دل میں حسرت ہے، یا اللہ تانی کونتا حد قطع یا حافین عقیقتون بمہد الحسین. کاش ان عقیقوں کی جگہ حسین کے کھیلنے کے لیے میری آنکھیں لگی ہوئی ہوتی. اللہ عظمت اللہ. یہ گھروں میں جا کے سوچنا میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، کہ جبریل نوریوں کا سردار،
اپنی آنکھیں نچوا کر نابینا ہونا چاہتا ہے حسین کے کھیلنے کے لیے؟ اللہ جانے کیا گزری ہوگی اس جبریل پر جو پتھروں کی جگہ اپنی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہے، جب انہی آنکھوں سے حسین پر پتھر دیکھے ہوں گے۔ العظمت للہ۔ بس نہیں ہے وقت میرے پاس لمبا چوڑا مصائب پڑھنے کا، نہ پڑھتا میں، ایک حد دو جملے کہے صرف اس نیت سے رہا ہوں کہ جو شام سے چل کے آئی ہے، جو ادھر ماؤں بہنوں میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہمارے علم سننے کے لیے نہیں آئی، وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ علیم ازل کی بیٹی ہے، ہم اس کی نظر میں جاہل مطلق ہیں۔ تو پوچھا گیا ہے بی بی سے، بی بی جب ساری کائنات تیری نظر میں جاہل ہے، پھر جاہلوں کی محفل میں کیا لینے جاتی ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا میں تو حسین کو رونے جاتی ہوں۔ میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں، تم اپنی کوشش کرنا کہ جو حسین پر رونے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے، وہ دعا دے کے جائے۔ بس تصور تمہارا یقیناً ہو چکا ہے، جس کے دل میں مزار ہے سلطان کربلا کی۔ 16,000 زخم لگے حسین کو، زین چھوڑی، پورا مضمون چھوڑ کے بس ایک جملہ کہہ کہ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ کچھ ظاہر ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، اور یقیناً کچھ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں میں نہیں جانتا، جو شرف زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں۔ جو گئے ہو ذرا تصور میں لانا، ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، جو نہیں گئے میں دعا دیتا ہوں اس ذکر کا صدقہ تم بھی جاؤ، بلکہ تڑپ رکھا کرو جانے کی۔ کیوں؟ حدیث میں آیا ہے کہ جب حسین نے استغاثہ کیا تھا، قیامت تک آنے والے نطفوں نے بھی سنا تھا، جس نے اپنے آبا و اجداد کی پشت میں لبیک کہی تھی اور جتنی مرتبہ کہی تھی، وہی بندہ جائے گا اور اتنی مرتبہ کربلا جائے گا۔ نہر القما کے کنارے ایک مقام ہے جس کا نام مقام صاحب الزمان ہے نا؟ وہ ذرا تصور کرو، وہ میرے مولا کے مقتل سے خاصا دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے مقام صاحب الزمان کیوں کہتے ہیں بھلا؟ یہ جو 70 سال 4 مہینے کا عرصہ ہے غیبت صغرا کا، چھوٹی غیبت، تو جب تیرا 12واں امام کربلا زیارت کے لیے آتا، کتابوں میں ہر جگہ مولا پانی روتے، جب اسی جگہ پہنچتے پانی رک جاتا، خون شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارے تصور سے بھی پہلے میں مجلس چھوڑنے لگا ہوں۔ جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، اس کے لیے ہے جملہ۔ خون روتے، وکیل، سفیر، نائب پوچھتے مولا ہر جگہ پانی روئے، یہاں خون کیوں؟ فرمایا ہونا ساکت جدی من ظہر جوادی، فرمایا یہی میرا زخمی دادا مرتجز کی زین سے گرا تھا۔ یہ اکبر کے بابا کے گرنے کی جگہ ہے۔ 1400 سال کے بعد تم بھی سن کر رو رہے ہو، لیکن کتابیں پڑھنا۔ جب 12ویں امام نے کہا، انہوں نے گریبان پھاڑے، تماشے مارنا شروع کیے، مولا یہاں گرا، مقتل تو بہت دور ہے، 16,000 زخم تھے، اتنا زخمی حسین وہاں تک پہنچا کیسے؟ اب سنو گے بھئی، یہی کہہ کہ میں چھوڑنے لگا اسے۔ فرمایا میں خون کیوں رو رہا ہوں؟ اسی لیے تو روتا ہوں، تارتن یقوم وتارتن یقعد وتارتن یقبو، کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی گر پڑتے، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے۔ فرماتے ابھی مقتل دور تھا کہ حسین کو غش آ گیا۔ مولا غش آ گیا، پھر کیسے پہنچے؟ اب جگر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا باقی فاصلہ حسین نے نہیں کیا، باقی شمر لے گیا۔ مولا شمر کیسے لے گیا؟ فرمایا جن گیسوں میں زہرا کنگھی کیا کرتی تھی، حرامزادے نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اور 9 لاکھ کے لشکر نے دیکھا کہ ایک کالے کپڑے والی بی بی ساتھ ساتھ دوڑ کے کہہ رہے شامیوں میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا، کوئی ہے جو میرے مظلوم بیٹے کو چھڑوائے؟ لا يملكون الشفاعة إلا هم